بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی واسمائہ الحسنى، اس مشہور زمانہ کتاب کی قراءت اور وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کتاب کی 5ویں فصل میں کچھ سوالات کے جوابات شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اشاعرہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہیں؟ اہل سنت بھی ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو امام مانتے ہیں، تو پھر ان کے پیروکار اشاعرہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو شروع کی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے باب میں 3 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں وہ معتزلہ کے طریقے پر تھے، دوسرے مرحلے میں ابن کلاب کے طریقے پر آئے، اور وہ طریقہ یہ کہ 7 صفات ثابت کرنا، بقیہ صفات کی نفی کر دینا، اور بڑا شدید دفاع، شدید رد معتزلہ پہ انہوں نے کیا، یہاں تک کہ ابن کلاب کا مسلک ابو الحسن اشعری کے مسلک کے طور پہ مشہور ہو گیا، اور اسی مرحلے میں وہ ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب ہیں جو اشاعرہ آج اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ وہ ہے جس میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین کرام سلف صالحین کے منہج کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہوئے صحیح منہج اور صحیح عقیدے کو اپنایا۔ اسماء و صفات کے باب میں ہم اسی کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کی اپنی کتاب ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی الابانہ عن اصول الدیانہ کی عبارتیں نقل کرنی شروع کی۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے اخیر میں ہم اور آپ نے ایک پیراگراف پڑھا جس میں انہوں نے صاف طور پر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کی کتاب امت کے لیے رہنمائی کے لیے، اور پھر اسی کتاب میں نبی کی سنت امت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے ہٹ کر کسی اور طرف جانا گمراہی ہے۔ لیکن کچھ بدبختوں نے، بدقسمتوں نے کیا کیا؟ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے اسلاف یونان، روم یا دوسرے ممالک، وہاں کے اپنا جو فلسفہ تھا ان کو اپنا سلف مان لیا، ان کے دین کو اپنا دین بنا لیا۔ اس طرح وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ گویا یوں سمجھیے کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی طور پر کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور کتاب و سنت کے مقابلے میں دوسرے افراد کے اقوال کو بنیاد بنانے سے منع کیا۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین نے ان کی اپنی کتاب ہی سے مزید باتیں آگے نقل کی ہیں۔ کہتے ہیں قال ابن عثیمین ثم ذکر رحمہ اللہ اصولا من اصول المبتدعہ واشار الى بطلانها۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ آگے چل کر الابانہ عن اصول الدیانہ میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بدعت کے کچھ اصول بتائے ہیں اور ان کے باطل ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب وہ کون اہل بدعت ہیں، وہ کون سے اصول ہیں، اور ان کے باطل ہونے کی طرف کیسے اشارہ کیا ہے؟ دیکھیے ان کی اپنی عبارت میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ثم قال، یعنی یہ ساری باتیں اہل بدعت کا تعارف کروایا اور ان کے اپنے کچھ اصول بتائے اور پھر ان کے گمراہ ہونے کی طرف اشارہ کیا، تو پھر اس کے بعد کہا فَإِن قَالَ قَائِلٌ، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت، اب اگر کوئی کہنے والا کہتا ہے قد انکرتم قول المعتزلة والجہمیة والحروریة والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون۔ اب ہم نے تو بتایا یہ گمراہ، وہ گمراہ، وہ گمراہ، تو پوچھنے والا اگر ہم سے پوچھے کہ آپ لوگوں نے معتزلہ کے قول کی، جہمیہ کے قول کی، حروریہ یعنی خوارج کے قول کی، رافضہ روافض شیعہ کے قول کی، مرجئہ ان سب کے قول کی نکیر کر دی، یعنی بتایا کہ سب گمراہ ہیں، تو فعرفونا قولکم الذی بہ تقولون، تو یہ بھی بتا دو آپ کا وہ قول کیا ہے جو آپ جس کے قائل ہیں، اور آپ کا دین کیا ہے جسے آپ اپنا دین قرار دیتے ہیں۔ میں
ایک بات یہاں رک کر کہوں گا، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں اشعریت کا ذکر نہیں آیا ہے، تو بعض اشاعرہ کہتے ہیں دیکھو سب فرقوں کا ذکر کیا، اشعریت کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اشعریت پر ہی باقی تھے۔ اشاعرہ یہ عام طور پہ مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے دو ہی دور تھے، معتزلی تھے پھر اشعری ہوئے، یعنی اپنے مسلک پر آئے بس۔ وہ جو تیسرا مسلک اہل سنت کا امام احمد بن حنبل کا، اس کا انکار کرتے ہیں، اور ایسا کرنے والے یہاں سے دلیل پکڑ سکتے نا، دیکھو معتزلہ کا ذکر کیا، جہمیہ کا کیا، حروریہ یعنی خوارج کا ذکر کیا، روافض کا ذکر کیا، مرجیہ کا ذکر کیا، لیکن اشاعرہ کا نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دور میں اشاعرہ کا اپنا کوئی جو ہے مذہب نہیں رہ گیا تھا، اشعری مذہب نہیں رہ گیا تھا، وہ اہل بدعت کی گمراہیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اشاعرہ دراصل معتزلہ ہی کے تابع ہیں، صرف 7 صفات کے معاملے میں وہ ان سے جدا ہوتے ہیں، ورنہ اصل یہ معتزلہ ہی کے تابع ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئی بات۔ دوسری بات، جو جواب اب دے رہے ہیں نا، وہ جواب بتائے گا کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اشاعرہ کے موقف پر تھے یا اہل سنت کے موقف پر تھے، یہ جواب بتائے گا۔ لفظ میں اشاعرہ کا تذکرہ نہیں آیا تو اس کو لے اڑنے کی ضرورت نہیں، پورا جواب پڑھے بات واضح ہوگی۔ کہا فَعَرِّفُونَا قَوْلَكُمُ الَّذِي بِهِ تَقُولُونَ وَدِيَانَتَكُمُ الَّتِي بِهَا تَدِينُونَ، تو ذرا ہمیں آپ اپنا وہ قول بتائیے جو آپ کا اپنا قول ہے، جو اب آپ جس کے قائل ہیں، اور اپنا وہ دین بتائیے جسے آپ اپنا دین مانتے ہیں۔ قِيلَ لَهُ، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا، یعنی یوں کہیے کہ ابو الحسن اشعری کہہ رہے ہیں میرا دین، میرا عقیدہ یہ، قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها، ہمارا قول جو ہم جس کے قائل ہیں اور وہ دین جسے ہم اپنا دین مان کر چلتے ہیں، وہ کیا ہے؟ التمسک بکتاب ربنا عز وجل وبسنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو، ہمارے رب کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور ہمارے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ بس اسی پہ نہیں، آگے سنیے، کہتے ہیں وما روی عن الصحابة والتابعین وأئمة الحدیث، اور قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ، تابعین اور محدثین کرام سے جو ایمان عقیدہ منقول مروی ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ وَنَحْنُ بِذَلِكَ مُعْتَصِمُونَ، ہم اسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ وَبِمَا كَانَ يَقُولُ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنبَلَ نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَرَفَعَ دَرَجَتَهُ وَأَزَّلَ مَثُوبَتَهُ قَائِلُونَ، کہتے ہیں اور امام ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل، اللہ ان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کو خوب خوب ثواب عطا کرے، ان کا جو قول ہے ہم اسی کے قائل ہیں۔ وَلِمَنْ خَالَفَ قَوْلَهُ مُجَانِبُونَ، اور جو ان کے قول سے اختلاف کرے گا ہم اس سے دوری بنانے والے ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل کے قول سے ہٹ کر چلنے والے سے ہماری دوری ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ الْإِمَامُ الْفَاضِلُ وَالرَّئِيسُ الْكَامِلُ، اس لیے کہ وہ امام ایسے امام ہیں جو سب پر فضیلت بھی رکھتے ہیں، اور ایسے صدر ہیں، ایسے رئیس ہیں، ایسے قائد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عبارت ہے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بتاتی ہے کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے منہج پر جمے ہوئے تھے، ثابت قدم تھے، اور اس پر آ کر ٹہر گئے تھے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ عبارت نقل کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں ثم اثنى علیہ بما اظہر اللہ علی یدہ من الحق، کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کے بعد آگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں خوب خوب باتیں لکھی ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں حق کو غلبہ عطا کیا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَذَكَرَ ثُبُوتَ الصِّفَاتِ، اور آگے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثبات کا تذکرہ کیا، جو اشاعرہ نہیں کرتے ہیں۔ وَمَسَائِلَ فِي الْقَدَرِ وَالشَّفَاعَةِ، اور ایسے ہی ایمان بالقدر اور شفاعت کے باب میں جو گمراہیاں ہیں اس سے ہٹ کر صحیح عقیدہ کیا ہے اسے بیان کرنے کے لیے بھی کچھ مسائل بیان کیے۔ وَبَعْضَ السَّمْعِيَّاتِ،
اور ایسے ہی بعض آیات اور احادیث کا تذکرہ کیا اور ان مسائل کا جو نصوصی کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں، وَقَرَّرَ ذَلِكَ بِالْأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ، اور ان تمام مسائل کے لیے نقلی اور عقلی دلائل پیش کیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیسرا جو مرحلہ تھا وہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پر تھا۔ اس تیسرے مرحلے میں وہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ یہ تین مراحل ذکر کرنے کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمتاخرون الذين ينتسبون الیہ اخذوا بالمرحلة الثانیة من مراحل عقیدته، یہ جو بعد کے دور کے وہ لوگ اشاعرہ جو اپنے آپ کو ان کے طرف منسوب کرتے ابو الحسن اشعری کی طرف، ان لوگوں نے ان کے عقیدے کے مراحل میں سے دوسرے مرحلے کو لے لیا، والتزموا طریق التأویل فی عامة الصفات، اور عام صفات میں تعویل کے طریقے ہی کو لازم پکڑے رہے، وَلَمْ يُثْبِتُوا إِلَّا الصِّفَاتِ السَّبْعَةِ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَيْتِ، اور انہوں نے سوائے ان 7 صفات کے جن کا تذکرہ اس شعر میں آ رہا ہے کسی صفت کو ثابت نہیں کیا۔ وہ کون سی 7 صفات ہیں؟ حی علیم قدیر والکلام له ارادۃ وکذاک السمع والبصر، صفت حیات، اللہ حی ہے، صفت حیات ہے، اللہ علیم ہے، صفت علم پر دلالت ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ کی قدرت ہے، والکلام صفت کلام ہے، اور پھر اس کے بعد لہو ارادہ، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ارادت ہے، اور ایسے ہی سمع اور بصر ہے۔ کل ملا کر کہیے کہ 7 صفات صرف، یعنی اللہ کی حیات، علم، قدرت، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام، ارادہ اور سمع اور بصر، یہ 7 صفات ہی وہ ثابت کرتے ہیں۔ علی خلاف بینہم وبین اہل السنت فی کیفیت اثباتها، شیخ ابن عثیمین اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو 7 صفات ثابت کر رہے ہیں، ان 7 صفات کے ثابت کرنے میں بھی وہ یعنی اشاعرہ پوری طرح اہل سنت کے موافق نہیں ہیں، بلکہ ان صفات کو کیسے ثابت کیا جائے گا اور ان کی جزئیات کو لے کر، خاص طور پہ صفت کلام کی جزئیات کو لے کر اہل سنت اور ان کے درمیان پھر بھی کچھ چیزوں میں اختلاف باقی ہے۔ یعنی ایک تو تمام صفات میں معتزلہ کے ساتھ کھڑے ہیں اشاعرہ، اور صرف 7 صفات ثابت کر رہے ہیں، وہ 7 میں بھی پوری طرح اہل سنت کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ وہ درمیانی مرحلہ ہے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کو اشاعرہ نے اپنا لیا۔ اور ابھی ہم نے جو عبارت خود ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ کر دیکھی، وہ بتاتی ہے کہ ان کا عقیدہ درمیانی مرحلے والا، اس سے وہ اپنا دامن جھاڑ چکے تھے اور امام احمد کے طریقے پہ چل کر تمام صفات کو ثابت کرنے والے موقف کی طرف آ گئے تھے۔ ناظرین کرام، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے یہ جواب دے کر ایک طرح سے گفتگو کو ختم کر دیا۔ یعنی یہ جو سوال ہو رہا تھا کہ اشاعرہ گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے امام ابو الحسن اشعری ہیں، تو کہا گیا کہ امام ابو الحسن اشعری کے دوسرے مرحلے کو لے کر یہ امام کو امام مانتے ہیں، جبکہ تیسرے مرحلے میں امام ابو الحسن اشعری جو تھے اس تیسرے مرحلے ہی کا انکار کرتے ہیں، اور وہ امام ابو الحسن اشعری کے طریقے پر نہیں آتے ہیں۔ تو اس طرح ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ تو امام ہیں، لیکن اشاعرہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ یہ بات شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دی۔ اب اپنی اس بات کی تائید میں اب ابن تیمیہ، ابن قیم اور بعض معاصر علماء کے عبارتیں نقل کر رہے ہیں جو اس کی مزید تائید کرتی ہیں۔ کہتے ہیں وَلَمَّا ذَكَرَ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ما قیل فی شأن الاشعریہ فی الصفحہ 59 و300 من المجلد السادس بمجموع الفتاوى لابن قاسم قال، جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس تذکرے پر آئے کہ اشاعرہ کے بارے میں کیا کچھ اہل علم کی باتیں ہیں، اور یہ بحث کہاں ہیں؟ ابن قاسم کی جمع کی ہوئی مجموع الفتاوی، اس مجموع الفتاوی کی 6 جلد کے صفحہ نمبر 359 پر یہ عبارت ابن تیمیہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں وَمُرَادُهُمْ الاشعریہ الذین ینفون الصفات الخبریہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ جن اشاعرہ کا تذکرہ آیا ہے یہ وہ اشاعرہ ہیں جو صفات خبریہ کا انکار کرتے ہیں، یعنی 7 صفات کے علاوہ جو بقیہ صفات جو قرآن و سنت میں جن کی خبر اللہ اس کے رسول نے دی ہیں، ان صفات کو انکار کرنے والے اشاعرہ یہاں مراد ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مِنْهُمْ بِكِتَابِ الْإِبَانَةِ، رہے وہ اشاعرہ
جو امام ابو الحسن اشعری کے ان عقائد کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب الابانہ میں ذکر کیے، الذی صنفہ الاشعری فی آخر عمری، جسے امام ابو الحسن اشعری نے اپنی عمر کے آخری مرحلے میں ذکر کیا۔ تو جو اشاعرہ الابانہ کے مطابق اپنے عقائد رکھتے ہیں، وَلَمْ يُظْهِرْ مَقَالَةً تُنَاقِضُ ذَلِكَ، اور ایسی کوئی بات نہیں کہتے جو اس کتاب کے مشمولات کے خلاف جاتی ہو، تو فَهَذَا يُعَدُّ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، ایسے اشعری کو اشعری نہیں بلکہ اسے اہل سنہ میں شمار کریں گے، اور یہ واقعی معنوں میں ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کا پیروکار ہے۔ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے جب اشاعرہ اور اشاعرہ کی گمراہیوں کا ذکر آیا تو کہا کہ دیکھو یہ ایک اشعری وہ ہیں جو تمام صفات خبریہ کا انکار کرتے ہیں، جو اصل میں اشاعرہ ہیں، اور دوسرا اگر کوئی ایسا اشعری ہے جو ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کا پیروکار اس مرحلے میں نہیں بلکہ کتاب الابانہ کے لکھے جانے کے بعد ابانہ کے مشمولات کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے اور اپنی بقیہ زندگی میں اس کے برخلاف کوئی عقیدہ نہیں ظاہر کرتا، ایسے آدمی کو اہل سنت میں شمار کیا جائے گا۔ واضح طور پہ فرق ہے ان دو مرحلوں کے درمیان۔ وقال قبل ذلك، مزید شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صفحہ 310 پہ اس سلسلے میں یہ بھی لکھا ہے، وَأَمَّا الْأَشْعَرِيَّةُ فَعَكْسُ هَؤُلَاءِ وَقَوْلُهُمْ يَسْتَلْزِمُ التَّعْطِيلَ وَأَنَّهُ لَا دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلَا خَارِجَهُ وَكَلَامُهُ مَعْنًى وَاحِدٌ وَمَعْنَى آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَآيَةِ الدَّيْنِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَاحِدٌ وَهَذَا مَعْلُومُ الْفَسَادِ بِالضَّرُورَةِ۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک گروہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اشاعرہ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا وَأَمَّا الْأَشْعَرِيَّةُ، جہاں تک اشاعرہ کی بات ہے تو یہ فَعَكْسْ هَؤُلَاء، پہلے قول کے قائلین کے برعکس ہے۔ ان کا قول کیا ہے؟ وَقَوْلُهُمْ، اشاعرہ کا قول يَسْتَلْزِمُ التَّعْطِيلَ، ان کے قول کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تعطیل تک آدمی جائے گا اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ لا داخل العالم ولا خارجہ، نہ اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر ہے نہ کائنات کے باہر ہے۔ وَكَلَامُهُ مَعْنًى وَاحِدٌ، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ایک معنی کا نام ہے۔ اسماء و صفات کے باب میں ایک بحث آتی صفت کلام میں کہ اللہ تعالیٰ بار بار بولتا ہے یا پھر یہ کہ وہ صرف ایک معنی کا نام ہے، الفاظ عبارت وغیرہ یہ جو ہے کسی اور کی طرف سے۔ میں نے کہا نا کہ صفت کلام میں بھی اختلاف ہے، اہل سنت کے ساتھ نہیں اشاعرہ، تو یہ وہی مسئلہ ہے کہ اشاعرہ کی طرح جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام صرف ایک معنی کا نام ہے، اور آیت الکرسی کا معنی ایسے ہی قرض کے احکام سے متعلق نازل شدہ آیت کا معنی، یا ایسے تورات اور انجیل کا معنی، سب کے معنی اصل میں ایک ہی معنی ہے، یہ قول ہے جو صفت کلام کی تفصیل میں آپ کو ملے گا، اور اشاعرہ میں سے بعض اس کے قائل ہیں کہ هذا معلوم الفساد بالضرورہ، یہ قول اور اس کا فساد ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا فاسد ہونا سب کے نزدیک معروف اور معلوم ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہے جو بتاتی ہے کہ امام ابو الحسن اشعری کا وہ مرحلہ جو دوسرا مرحلہ تھا جس میں اشاعرہ تھے وہ گمراہی کا مرحلہ، لہٰذا وہ اگرچہ ابو الحسن اشعری کو اپنا امام کہتے ہو لیکن وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ بات واضح ہوتی ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ جو آپ کے شاگرد ہیں وہ اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے، ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا ایک نونیہ ہے، یعنی ایک ایسا قصیدہ ہے جو ہر شعر اس کا نون پہ ختم ہوتا ہے، جو عقیدہ اور عقیدے کے مسائل پر مشتمل ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے نونیہ کے اندر کہا ہے، یہ ابن قیم کے ابیات ہیں، شعر ہیں، کہتے ہیں وَاعْلَمْ بِأَنَّ طَرِيقَهُمْ عَكْسُ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ فَاعْجَبْ لِعُمْيَانِ الْبَصَائِرِ أَبْصَرُوا كَوْنَ الْمُقَلِّدِ صَاحِبَ الْبُرْهَانِ وَرَأَوْهُ بِالتَّقْلِيدِ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِغَيْرِ مَا بَصَرٍ وَلَا بُرْهَانِ وَعَمُوا عَنِ الْوَحْيَيْنِ إِذْ لَمْ يَفْهَمُوا مَعْنَاهُمَا عَجَبًا لِذِي الْحِرْمَانِ۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم جان لو بِأَنَّ طَرِيقَهُمْ، ان کا طریقہ یعنی اشاعرہ کا طریقہ، عکس الطریق المستقیم، اہل سنت کے سیدھے راستے کے برعکس ہے، لمن لہ عینانی، اور جو بھی آدمی دو آنکھیں رکھنے والا ہے یعنی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کے سامنے جو صراط مستقیم کھل کر آتی ہے اس سے ہٹ کر ان کا راستہ ہے۔ ایک تو یہ کہا، مزید آگے چل کر ان کے بارے میں اسی نونیہ میں یہ بھی کہا فَاعْجَبْ لِعُمْيَانِ الْبَصَائِرِ أَبْصَرُوا،
ان بصیرت کے اندھوں پر تعجب کرو جن کا حال یہ ہے کہ وہ یہ حقیقت دیکھ رہے ہیں کہ جو مقلد ہے وہ دلیل والا ہے ان کی نظر میں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں مقلد وہ آدمی ہوتا ہے جو آدمی قول تو لیتا ہے لیکن اس کی دلیل نہیں جانتا، اور تقلید جاہل کا کام ہوتا ہے. تو جو جاہل ہوتا ہے وہ دلیل نہیں سمجھتا، لیکن ان کی بصیرتوں پہ ماتم کریں یا کیا کریں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی مقلد ہے وہ دلیل والا ہے. وَرَأَوْهُ بِالتَّقْلِيدِ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِغَيْرِ مَا بَصَرٍ وَلَا بُرْهَانٍ، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو آدمی دلیل سے بات کرتا ہے، کتاب و سنت کی دلیل سے بات کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ان کی تقلید کرنا زیادہ بہتر ہے. جو لوگ دلیل والے نہیں، صرف ایران و توران کی بات کرتے ہیں، علم کلام کی بات کرتے ہیں، فلسفے کی بات کرتے ہیں، یا پھر معتزلہ کے وضع کردہ اصولوں کی بات کرتے ہیں، جو لوگ علم سے عاری ہیں ان کی تقلید کو زیادہ بہتر قرار دیتے ہیں. بغیر ما بصر ولا برہان، اور اس موقف میں نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ کوئی بصیرت ہے، بغیر دلیل کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان متاخرین کے قول پہ چلنا زیادہ بہتر ہے. وعموا عن الوحیین اذ لم يفهموا معناهما عجبا لذی الحرمان. اب یہ تو دعویٰ کر لیا کہ یہ لوگ یہ عراق، توران، یونان، روم، ان کے طریقے پہ چلنا، ان کی تقلید کرنا زیادہ بہتر ہے. یہ تو کہہ دیا وعموا عن الوحیین اذ لم يفهموا، جہاں تک وحیین کتاب و سنت کی بات ہے اس کی طرف سے اندھے ہو گئے. کیسے اندھے ہو گئے؟ اذ لم يفهموا معناهما، کہ اس کے معنی ہی کو سمجھ نہیں سکے. عجبا لذی الحرمان، ایسے محروموں پہ تعجب نہ کیا جائے تو پھر کیا کیا جائے. ناظرین کرام، ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ان ابیات میں یا ان اشعار میں جو بات کہی ہے اس کو میں سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ اشاعرہ کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا نا کہ ان کے مقابلے میں یعنی اشاعرہ جو ہے وہ اہل سنت کے برعکس ہیں، وہی بات ابن قیم بھی کہہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم جو ہر کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے کو نظر آتی ہے، کتاب و سنت کا راستہ، صحابہ تابعین تبع تابعین کا راستہ، اس راستے سے ہٹ کر چلنے والے ہو گئے اشاعرہ. اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو آدمی دلیل سے بات نہیں کرتا، یعنی اشاعرہ کا جو مذہب انکار صفات کا ہے وہ قرآن و سنت کی کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے، حقیقت میں وہ تو ایران توران کے فلسفوں پہ مبنی ہے. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس حق کو دیکھ نہ سکے جو حق قرآن و سنت کی شکل میں، اور اس کی وجہ جیسے آگے بتائی کہ اس کا معنی نہیں سمجھ سکے، وہ صحابہ تابعین کی طرح اس کا معنی کو سمجھنے سے قاصر رہے. تو ایک طرف تو وہ حق کو نہ پہچان سکے، اور دوسری طرف یہ ایران توران کے فلسفے سے لیے گئے افکار و نظریات اور ان کے وضع کردہ اصولوں کی بنیاد پر جو عقائد انہوں نے مستنبط کیے ان کی پیروی کو زیادہ بہتر قرار دیا. وہ لوگ جو دلیل کو سمجھنے سے قاصر ہیں ان لوگوں کی پیروی کو کتاب و سنت کی راہ پر چلنے یا کتاب و سنت کی راہ پر چلنے والوں کی پیروکاری کرنے سے زیادہ بہتر قرار دیا. یہ ان کا اپنا تعارف ہے. ناظرین کرام، شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہی بات جو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دی، وہی بات جو انہوں نے اپنے الفاظ میں رکھ دی کہ دیکھو اشاعرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور کے اشاعرہ بھی ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے دوسرے دور کے پیروکار ہیں. ان کا اپنا جو پہلا دور تھا، ان کا اپنا جو پہلا مرحلہ تھا وہ اعتزال کا تھا، دوسرا اس اشعریت کا تھا جس کے یہ پیروکار ہیں، لیکن تیسرا جو مرحلہ تھا وہ خالص اتباع کتاب و سنت کا، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کا، اس راستے پر نہیں چل رہے ہیں. یہ بات ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں رکھی. اس کے بعد شیخ الاسلام نے تیمیہ کی عبارت نقل کی، اس کے بعد علامہ ابن قیم کے یہ اشعار نقل کیے، یہ مسئلہ سمجھانے اور بتانے کے لیے. ناظرین کرام، اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے مزید کچھ اہل علم کی عبارتیں نقل کی ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں چونکہ گنجائش اس کی نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی گفتگو کو یہیں روک لیتے ہیں
اور آج جہاں ہماری گفتگو رک رہی ہے یہیں سے ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔